أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. فرمایا کہ یہ لوگ یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے لوگ تھے، یہ اللہ کے علاوہ اپنی طرف سے من گھڑت اپنی طرف سے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں اپنے ان بتوں کے بارے میں یا خداؤں کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت برتر اور بالا ہے ان لوگوں کی اس طرح کی شرکوں سے. جو یہ شرک کرتے ہیں شرک داریاں، ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند اور بالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. قرآن نازل ہو رہا ہے. پچھلی جو آیات اتری تھی اس میں ان کی ایک برائی اور ایک بڑا گناہ، ایک جرم یہ ذکر کیا تھا کہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس میں کچھ تبدیلی کریں، یہ تو بہت زیادہ سخت ہے. اس کا جواب دیا تھا. اسی کے ساتھ یہ اسی سے متعلق ہے کہ ایک تو ان کی یہ خرابی ہے، یعنی آپ لوگ سوچیں کہ یہ بجائے غور و فکر کرنے کے جو پہلے سے اپنا ذہن بنا ہوا ہے نا، ایک سوچ بنی ہوئی ہے، غلط نظریہ بنا ہوا ہے، غلط عقیدہ بنا ہوا ہے، ابھی تک اسی پر کھڑے ہیں، سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. اس کے خلاف جو قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں کہہ رہے ہیں اس میں تبدیلی کر لیں. اور پھر اب یہ فرمایا کہ دیکھیں پوزیشن ان کی صورتحال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کچھ انہوں نے خدا بنا رکھے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ بڑا خاص لفظ ہے. یعبدون مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت پر صرف اللہ پر اکتفا نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے. حج کیوں کرتے تھے؟ حج وہ اللہ کے لیے ہی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے. فرمایا یعبدون من دون اللہ. کچھ میرے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے طالب علم، ان کے فائدے کے لیے بتاتا ہوں کہ من دونی یہ حال ہے اور محل نصب میں ہے. اے متجاوزین من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر یہ اکتفا نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں سے گویا اصلاح فرمائی کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی درجے میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. آپ لوگ اپنے دل سے اپنے دماغ سے یہ سب سے پہلے یہ غلط عقیدہ تو نکالو، یہ جس جرم کا تم ارتکاب کرتے ہو یہ ختم کرو. تو اصلاح تو شروع جب ہوگی جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. جب تک عقیدہ نظریہ ٹھیک نہ ہو تو اس وقت تک کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی، کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ ایسا ایک لازمی
اندر اور باہر کا عقیدے اور عمل کا جوڑ رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو اعمال ہیں یہ ایسے کوئی جتنے بھی دینی اعمال ہیں ان کے اندر جو اللہ نے ایک روحانیت رکھی ہے، ان کے اندر جو اللہ نے اثرات رکھے ہیں، وہ اثرات کب ہوں گے؟ اس کا دخل دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر کوئی دکھاوے کے لیے نیک عمل ہوگا تو کرنے والے کو کوئی روحانیت، کوئی نورانیت، کوئی اجر، کوئی ثواب، جو ثواب کی کئی جہتیں ہیں نا، کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہی ہے، بلکہ وضو کرنے کے بعد ہی ایک مسلمان مومن کو محسوس ہوتا ہے کچھ، ایک نورانیت، ایک سکون، یہ یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے ثواب کا۔ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ اللہ تعالیٰ فوراً، اللہ تعالیٰ تو شکور ہیں، قدردان ہیں۔ اب کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے پتہ نہیں کتنا دے رہے ہیں وہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ دونوں کا کانٹیکٹ ہے، دل کا اور عمل کا۔ دل میں عقیدہ غلط ہو، اللہ کی عبادت کریں جیسے وہ کرتے تھے، تو وہ عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی تھی، اس لیے کہ ایک طرح سے جو فائدے کا جو کرنٹ ہے نا، جہاں سے پہنچتا ہے وہی منقطع ہے، کٹا ہوا ہے، کہ یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی چیزوں کی اور بھی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ عبادت کس طرح کرتے ہیں اس کی بھی کچھ، سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ دیکھو وہ ایسے ہیں جن کی عبادت یہ کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ اچھا، نقصان پہنچانے والی کوئی بات، یعنی یہ تو کوئی فائدے والی بات نہیں جس کو ذکر کیا جائے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو نقصان پہنچانے والے کی عبادت کا کوئی مطلب بظاہر سمجھ میں نہیں آتا نا۔ یہ کہا جاتا کہ ان کو نفع نہیں دیتے اور پھر بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ نقصان کی بات پہلے ذکر کی، نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں، عبادت کے لیے یہیں سے ایک چیز سمجھا دی کہ معبود وہ ہو سکتا ہے نا جو آپ کو نقصان بھی دے سکے، سزا بھی دے سکے، اور جو ثواب بھی دے سکے، جزا اور بدلہ بھی دے سکے، انعام بھی دے سکے، دونوں چیزیں۔ معبود، خدا، عبادت کے لائق وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ دونوں صفتیں ہوں، کہ وہ اگر سزا دینے چاہے تو سزا دے سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی نفسیات میں بھی یہ بات ہے کہ عبادت کی طرف آدمی جھکتا ہے نا جب، تو پہلے اس کے سوچ میں یہی ہوتی ہے کہ وہ کیوں عبادت کرتا ہے کہ یار میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ عبادت کی طرف جاتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسی جگہوں پر اس طرح کے اعمال اور اس طرح کام کرتے ہیں، کچھ رسم کی چیزیں کر جاتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے اور دین سے بے خبر ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس لیے کر رہے ہیں یار، بہت سارے کچھ کر رہے ہیں تو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ہمارے لیے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں تقریبات کر رہے ہیں، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جس کی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی عبادت، ٹھیک ہے، یہ انسانی طبیعت ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ اصل مراد یہ ہے کہ دیکھیں، معبود وہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تمہیں سزا دے سکے، اور عبادت کرو تو تمہیں جزا دے سکے۔ کرو تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور آفت، نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتے، یعنی تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، نہ نقصان سے بچا سکتے۔ اگر تم ان کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تم کوئی برائی کرو گے تو تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتے اور نفع نہیں دے سکتے، یعنی عبادت کے نتیجے میں تم ان کی عبادت کرو تو تمہیں فائدہ دیں گے، بالکل نہیں۔
تو عبادت کرنے کے لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو نفع دے سکتی ہے اور نقصان دے سکتی ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ان کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں؟ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ یہ پورا ایک فلسفہ گھڑا ہوا تھا۔ دین اسلام اور دین حق توحید کے گھر میں ہم پیدا ہوئے نا، تو ہمیں ایک دم سے یہ فضول سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ بچائے فطرے سے، وہ اچھے خاصے لوگ دنیا کو سمجھتے تھے، انہوں نے پورا ایک فلسفہ بنایا ہوا تھا۔ دیکھیں 2 3 4 نظریے کے لوگ تھے یہ جو بت پرستی کرتے تھے، ہندو بھی کرتے ہیں، ان کے لوگوں پاس بیٹھے ہیں وہ اچھے خاصے آپ کو پریشان کر دیں گے، ایسے دلائل دیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بڑا عقل و خرد کے مطابق ہے۔ تو انہوں نے یہ نظریے بنائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جتنے حصے ہیں نا، تو ہر حصے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے روح مقرر کی ہوئی ہے، یعنی پوری اس علاقے کی ساری ذمہ داریاں کاموں کی اللہ نے ایک خاص روح کے حوالے کی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں بارش ہوگی، اس علاقے میں بیماری آئے گی، اس علاقے میں رزق زیادہ ہوگا، اس علاقے میں کسی کی عزت کسی کی ذلت، رزق وغیرہ، یہ سارے جو کام ہیں نا اس یہ خاص روح کے پاس ہے۔ فلاں علاقے میں فلاں روح ہے، اور دوسرے علاقے میں دوسری ہے، تیسرے میں پوری زمین کو تقسیم کیا ہوا تھا اپنے خیال میں۔ اور وہ روح جو ہے، وہ جو عظیم الشان وہ روح، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ الہ اعظم اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، کرتے ہیں کہ اس سے وہ روح خوش ہوگی، چونکہ اس کی یادگار میں ہم نے بنائی۔ جب وہ خوش ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے گی، یہ بندہ ہے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یعنی ہم جب اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے، بکرا جا کر دیں گے، چاول پکا کر، بریانی پکا کر، میٹھے پلا کر کھلائیں گے، تو وہ چونکہ روح دیکھ رہی ہے ہمیں، تو وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گی کہ یہ جو مسئلہ لے کر آئے اللہ اس کو حل کر لیں۔ ایک باقاعدہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے تکلفات کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے یہ یہاں جائیں پھر وہ ادھر جائیں؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے۔ یہ تم کو کس نے یہ بتایا راستہ؟ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ پہلے ایسے کرو پھر ایسے کرو، اور یہ کرو ہے اور وہ مجھے بتائے گی۔ لیکن اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے ایک پورا فلسفہ ہے اور اس پر چل رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے باہر تھوڑی ہیں ہم۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ستارے، یہ دنیا کے مختلف نظام، یہ جو نا کواکب ستاروں کے پاس ہے، ستاروں کے اثرات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو ادھورا علم ہوگا، ناقص علم ہوگا تو وہ شرک اور گمراہی میں چلے گئے۔ وہ اثرات تو اسے دوا میں اثر ہے، کھانے میں اثر ہے، پانی میں اثر ہے، سورج کی شعاؤں میں اثر ہے، چاند کی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہیں جو ستاروں سے جڑی ہوئی ہیں اس دنیا کی، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، پورا سسٹم ہے۔ تو وہ کچھ کسی علم کے ذریعے سے یا کسی چیز کے کچھ اثرات، کچھ چیزیں محسوس ہوئیں، کچھ معلوم ہوئیں، تو انہوں نے پورا ایک عقیدہ بنا لیا کہ یہ ستاروں کے پاس ہے سارا، جو زمین کا ہے نا، حکمت آنا تجانا، یہ ستارہ طلوع ہوگا تو فلاں کا عروج ہوگا، یہ جو کیا نجومی جو ہے، نجوم، نجم ستارے کو ہی کہتے ہیں، پورا ایک علم ہے، وہ ستاروں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو کوئی اس میں کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، سارے ایسے اٹکل پچو مارتے رہتے ہیں، پیشن گوئیاں دیتے رہتے ہیں خواہ مخواہ۔ وہ ایک زمانے میں اخبار جہاں ایک ہوتا تھا ہفتہ روزہ جنگ اخبار کے ساتھ، تو اس میں پورا ایک صفحہ ہوتا تھا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، پتہ نہیں اب بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔
اس میں ایک جو کالمسٹ تھے جس کو کہتے ہیں، جو اس کے لکھنے والے تھے نا، بڑے ان کے ساتھ القاب ہوتے تھے، خود ان کی میں نے ایک دفعہ ان کا مضمون یا ان کی ایک انٹرویو میں نے پڑھا. انہوں نے کہا یار اتنا جھوٹ بولا ہے پتہ نہیں کتنے سال ہم نے. کسی نے پوچھا نا اسی بار، کہا کہ چھوڑو یہ سب بکواس ہے، میں خود جنگ اخبار یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو کچھ بیچ میں مطلب کوئی اکا دکا تکا لگ گیا، اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. جادو کا، سحر کا تعلق بھی نجوم کے ساتھ ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں. لیکن وہ انسانوں کی ضرورت کی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر دیتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے. ساری انسانیت کے لیے آخری پیغام میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رد کیا. اس کا مطلب اس کے ساتھ ہماری کوئی ضرورت متعلق نہیں ہے. تو اب کچھ کا خیال یہ تھا کہ ستارے سب کچھ کرتے ہیں، ہماری عزت، ہماری ذلت، حکومت، بادشاہی، روزی، تو بت بنائے ہوئے ہیں. اور وہ یہی عقیدہ، ستاروں کے نام پر بت ہی بنایا. ستارے کا سجدہ کیسے کریں اب نا، تو اس کے نام کا بت بنا دیا. بس شیطان نے پٹی پڑھائی. کیا دلیل ہے کہ آپ اس کو خبر ہے، لیکن کہا کہ یہ فلاں سٹار کا ہے. اس کی عبادت جو ہم کر رہے ہیں، اس کو جو خوش کر رہے ہیں، تو ستارے کے اندر روحانیت موجود ہے، اس کو اس چیز کا علم ہو رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی. ہماری مشکلات، ہم یہاں پریشانیاں ذکر کرتے ہیں، تو ظاہر ستارے تک کیسے ہم پہنچیں گے؟ تو یہیں یہ ہمارے رسائی میں ہے یہ بت، یہ اسی کے نام کا ہے. یہ بعض لوگوں کا کچھ مطلب بت پرست ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا. اور بعض وہ تھے جن کا قرآن میں ذکر بھی آیا ہے دوسری آیت میں، کہ جنہوں نے کچھ بزرگوں کے اور برگزیدہ لوگ جو گزرے ہیں یا نبی ہیں، ان کی کچھ کرامات اور معجزات سینہ در سینہ ان کو معلوم تھی کہ ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں. کرامت ایسی چیز ہوتی ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا نا، لیکن کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. کرامت تو اللہ ظاہر کرتے ہیں، کرامت حق ہے، کرامت میں کوئی شبہ نہیں، کرامت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ خود کرے. جیسے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. معجزہ جب اللہ چاہیں گے، ابھی آگے آیت میں خود ذکر ہے اس کا. وہ مطالبہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اختیار تو اللہ کے پاس ہے. یہ آگے آیت آ رہی ہے. تو اس طرح کی کچھ خبریں سن لی، کچھ کہانیاں سن لی کہ وہ ایسی طاقت والے اور ایسی کرشمے والی ہستی گزری ہے، تو ان کے نام کے بت بنا دیے کہ ہم یہ اللہ کے پیارے ہیں. اب ان کی یادگار، تاکہ نیک اللہ کے بزرگ لوگ گزرے ہیں، تو ان کے نام کا بت بنا دیا. ان کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ تو اتنے کمال والے ہیں کہ ان کی روح کو پوری خبر ہے کہ ہم ان کے نام کے بت کی، ان کی یادگار کے سامنے یہ ساری ہم فریاد کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. یہ کئی نظریات کے حامل لوگ اس وقت بھی مشرکین مکہ میں، یعنی آخری جو حاجت روائی، وہ بے شک اللہ کو ہی جانتے تھے کہ لیکن اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں. چاہے وہ بت کسی روح کے نام کا ہو، چاہے وہ بت کسی ستارے کے نام کا ہو، چاہے وہ بت کسی ولی بزرگ نبی کے نام کا ہو. عقیدہ یہی تھا کہ چونکہ وہ جو درمیان والی ہستی ہے جس کے نام کا یہ بت ہے، وہ سفارشی ہے اللہ کے ہمارا. ہم ڈائریکٹ اللہ کو کیسے پکاریں؟ یعنی خود سے ایک ذہن بنایا ہوا کہ پہلے ان کے سامنے، ان کی خدا کے سامنے. ہؤلاء شفعاء یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یعنی ہماری مشکلیں جو ہوتی ہیں، وہ ہم جب روتے دھوتے ہیں، ہم جب صدقہ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ پھر اللہ کے سامنے سفارش ہماری کرتے ہیں خوش ہو کر ہمارے ان اعمال سے. تو اللہ ہماری مشکل کو حل کر دیتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ ہماری حاجت پوری کر دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے انڈائریکٹ تو یہ بھی توحید ہے.
انڈائریکٹ وہ بھی کہہ سکتے تھے جو ہم سب کچھ تو اللہ کے سے ہی ہونے کا یقین رکھتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ یہ کر رہے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو کہ جس بات کا آسمان اور زمین کے اندر اس کے وجود ہونے کا، اس کے ہونے کا اللہ کو خبر بھی نہیں، اللہ کو علم بھی نہیں، کہ ایسی چیز بھی ہے کہ کچھ اللہ نے درمیان میں لوگ رکھے ہوئے، کچھ اللہ نے کارندے رکھے ہوئے، کوئی اللہ نے نائب رکھے ہوئے، کوئی وزیر رکھے ہوئے، کوئی اپنے پیارے رکھے ہوئے کہ ان تک لوگ جائیں اور ان سے فریاد کریں اور وہ پھر مجھ تک پہنچائیں، مجھ سے سفارش کریں اور میں مانوں، کہ اس چیز کی خبر تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ مجھے نہیں ہے کہ زمین آسمان میں ایسی کوئی چیز ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو کہ زمین اور آسمان کے اندر اس بات کے ہونے کا اللہ کو علم نہیں۔ قل اتنبئون اللہ، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کو خبر دیتے ہو ایسی بات کی، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کو تعالی عما یشرکون۔ یہ ہے اصل بات کہ کچھ نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ برتر ہے ان ساری شرک کی باتوں سے، اس کو شرک قرار دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ شرک ہے۔ شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ نہیں تم تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہو، تو یہ جو بیچ میں کچھ چیزیں تقسیم کر کے اللہ کے اختیارات کو تقسیم کر کے تم نے جو دے دیا نا، یہی شرک ہے۔ کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ نے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں؟ براہ راست ہر بندہ اللہ سے ہر وقت جس جگہ چاہے اللہ سے براہ راست رابطہ کر سکتا ہے، مخاطب ہو سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، اپنی درخواست دے سکتا ہے، حاجت مانگ سکتا ہے۔ وہ اتنا زبردست نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہم سوچتے ہیں اس کی خبر اللہ کو ہو جاتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، دیکھیں ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، بعض لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، بعض لوگ نہیں دیتے، کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خواہشیں بھی پوری، ایسے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے، دعا بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، ضروری نہیں کہ جو سوچا فوراً ہو گیا۔ لیکن کبھی آدمی سوچے کہ بہت ساری خواہشیں اللہ نے پوری کی، اللہ ہی پوری کرتے ہیں نا، تو بھائی اللہ تعالیٰ کی تو اتنا علم، اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنا نظام ہے، تو یہ کس نے کہا کہ اتنے درمیان میں آپ لوگوں نے دروازے بنا دیے، درمیان میں لوگوں کو ڈال دیا، شیطان نے تم کو اللہ سے دور کر دیا، ایک در کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے دروازوں پر جھکا کر رکھ دیا، سب دروازوں کو یہ تو یہ نہیں، یہ پہلے یہ غلط عقیدہ ختم کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت برتر اور بالا ہے ان کی ان شرک والی باتوں سے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کو دیکھیں نا، اس کو شرک قرار دے رہے ہیں۔ بعض اوقات یوں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شرک تو یہ کہ اللہ کے برابر کوئی کسی طاقت کو مانو، ہم کب اللہ کے برابر کسی کو مانتے؟ یہ بھی اللہ کے برابر نہیں مان رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یہ شرک ہے۔ یہ میرے اختیار میں، شرک کا مطلب کیا ہوا کہ میرے اختیار میں کسی اور کو حصہ دار بنا لینا، پارٹنر کو شریک کہتے ہیں نا، پارٹنر ہوتا ہے نا، یہ حصہ دار، تو یہ خالصتاً اللہ کے دنیا کے اسباب، آلات، اس کے بغیر اپنی ایک خاص طاقت کے ذریعے سے کسی کی دعا قبول کرے، کسی کا مسئلہ حل کرے، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ وہ بتوں کے بعد جا کر وہ مانگتے تھے تو ان کا عقیدہ یہی تھا نا، یہ ہے وہ شرک، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی ایک کرشماتی طاقت کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل کر دیں، یہ تو یہیں بیٹھے ہوئے، مسئلہ ہمارا لاہور میں ہے، فرض کریں لاہور سے بندہ آ گیا، تو اس کو یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ اسباب کے بغیر یہ میرا مسئلہ حل کر سکے گا۔ یہی تو صفت اللہ کی ہے بھائی، یہ حصہ، یہ اختیار تو خدا تعالیٰ کا ہے۔ چاہے یہ مانو کہ یہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، کیسے سفارش کرے گا؟ اس کا مطلب آپ کا عقیدہ یہ ہے
کہ بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی چیز کے باتوں کا سننا، پہنچانا، سفارش کرنا، یہ طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرک فرما ہے، کہ ان لوگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینا، اللہ کے اختیارات میں دخیل قرار دینا، یہ شرک ہے۔ چاہے کسی نبی کو بناؤ، کسی ولی کو بناؤ، کسی بت کو بناؤ، کسی درخت کو بناؤ، کسی ستارے کو بناؤ، یہ سب شرک ہے۔ اسباب کے بغیر کسی بھی کام کی طاقت اور قدرت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسباب کے بغیر انسانوں میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے انسان کیا مخلوق کے اندر، لیکن وہ اسباب سے جوڑی ہوئی ہے، بغیر اسباب کے نہیں، بغیر اسباب کے کوئی دوسرے کی، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر یہ اکتفا نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر کے کچھ اور خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عبادت یہی تھی، بالکل اللہ کے مساوی عبادت نہیں تھی، یہ اسی کو اللہ عبادت قرار دے رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے سامنے بھی جا کر صدقہ کرنا، ان کی جا کر طواف کرنا، ان کے سامنے دعائیں مانگنا، اگرچہ یہ ذہن میں ہے کہ یہ بالواسطہ اللہ سے ہی ہم مانگ رہے ہیں، لیکن یہ عبادت انہی کی قرار دی گئی کہ تم نے اللہ کی عبادت پر اکتفا نہ کر دیا، اللہ کی عبادت پر تم نے بس نہ کی، اللہ کی عبادت پر تم مطمئن نہ ہو سکے کہ کسی اور کی بھی ساتھ ساتھ خوشنودی اور رضامندی اور اس کو راضی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ بھی شامل ہوگا تو مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بھائی کسی سفارشی کی؟ تم اس کی مخلوق ہو، جو اللہ کو پیار ہے اپنی مخلوق سے وہ کسی اور کو تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو گنہگار سے گنہگار انسان ہو، کافر بھی ہو، وہ اللہ سے اللہ ہی۔ تو لہذا یہ ہے کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو یہ بات سمجھاؤ، اللہ کے عبادت پر ان لوگوں نے اکتفا نہ کیا اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ اور بھی چیزوں اور خداؤں کی عبادت شروع کر دی۔ نمبر ایک وہ ایسے ہیں کہ جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں، اور پھر ان کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کو یہ خیال ہو کہ نہیں ہم اللہ کو چھوڑتے تو نہیں ہیں، اللہ کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہاں تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو اس طرح سے سفارشی بنانا اور پھر اس کی رضامندی کے لیے ایسے اعمال کرنا جو خالصتاً عبادت ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، برتر ہے اس شرک سے۔ www.darsequran.com